اسرائیل کی حماس کو کرۂ ارض سے مٹانے کے اعلان کے فوری بعد حماس نے اسرائیل کی جوہری تنصیبات والے اہم شہر دمونہ شہر میں حملہ کر دیا، جس سے عالمی منظرنامے میں اہم راز افشاں ہوئے۔ دمونہ شہر میں حملے اسرائیلی سمیت اس کے دیگر جو اتحادی ہیں ان پہ قہر بن کے ثابت ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق حماس نے زیر زمین سرنگوں کے ذریعے دمونہ شہر تک رسائی حاصل کی اور جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا۔ یہ سرنگیں غزہ پٹی سے اسرائیل کی شہری آبادیوں سے ہوتی ہوئی کئی بڑے اور اہم شہروں تک جاتی ہیں، جن کی گہرائی 80 میٹر اور لمبائی 500 میٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ ایک سرنگ نہیں بلکہ سرنگوں کا نیٹ ورک ہے۔ حماس کے اس سرپرائز کے بعد حماس رہنما ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم ابھی بھی اسرائیلی فوجیوں کے زمینی حملے کے انتظار میں ہیں تاکہ ان کو نئی قسم کی موت کا مزہ چکھا سکیں۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جنرل یائر شالام کو مجاہدین نے گرفتار کر دیا ہے اور بٹالین 13 کے تمام اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ ایک فوجی افسر نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم جنگ کس سے کر رہے ہیں، وہ اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت اہم راز افشاں کیے۔ انہوں نے بتایا کہ حماس کی فوجی اسٹریٹجی انتہائی عام ہے، انہوں نے پتلے بنا رکھے ہیں اور ہم ان پتلوں پہ بڑی حکمت عملی سے جب حملہ آور ہوتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حماس کے مجاہدین تھے ہی نہیں بلکہ وہ پتلے تھے۔ جنگ ہو یا امن ہو، یاد رکھیں طاقت کا جو توازن ہے یہ برقرار رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر طاقت اور کمزور میں توازن نہیں ہے تو پھر یہ جنگ اور طویل جنگ جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو ایک ہی رول ہے، تو آپ مصلحت کریں، اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر اسے حاصل کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اب جو توازن اس جنگ کا جس طرف جا رہا ہے یہ اس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ جنگ جلدی رکنے والی نظر نہیں آ رہی۔ اب اقوام متحدہ کو آگے بڑھ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنے آرٹیکلز کے مطابق، UN چارٹرز کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں UN چارٹر کی مکمل تفصیل شیئر کی ہے کہ اقوام متحدہ کن آرٹیکلز کے مطابق کیسے کام کرتا ہے۔